پاکستان میں ایک سانحہ ہوا جس کو مطلب لوگ اب اس بات کو خوش آئند بھی کہہ رہے ہیں، اور لوگ اس کے اوپر مطلب بیسیکلی اگر مجھ سے پوچھیں کہ مجھے افسوس ہوا تو مجھے افسوس نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شخص جو مرا ہے، یہ ہر شخص کے خلاف جو بھی کبھی مرا ہے، جو قتل ہوا ہے برے طریقے سے، بہت اندھوناک طریقے سے قتل ہوا، چاہے وہ مشال خان تھا، چاہے وہ سلمان تاثیر تھا، چاہے وہ شہباز بھٹی تھا، چاہے وہ کوئی بھی بندہ جو کہ گستاخی کے نام پہ مارا گیا، وہ اس آدمی نے ہر جگہ پہ اس بندے کی موت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس نے مٹھائیاں بانٹی ہیں، اس نے کہا اچھا ہوا جی گستاخ رسول مر گیا۔ تو یہ آدمی اب ایک اپنی طبعی موت مرا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے کسی نے مارا ہو، بٹ وی ڈونٹ نو۔ مگر ہمیں یہ پتا ہے کہ جی یہ شخص جو ہے اسلام آباد میں ایک بہت بڑا دھرنا دے کے بیٹھا ہوا تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے وہاں پہ، اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان یہ ٹریفک کو خراب کر رہا تھا۔ بڑی بری سچویشن تھی جو کہ اس شخص کی وجہ سے کریٹ ہوئی تھی۔ تو ہم کیا کر رہے تھے؟ ہمیں کیا نظر آ رہا تھا؟ ہمیں یہی نظر آ رہا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ پرابلم بنا ہوا ہے اور یہ پرابلمز کو سویئر کر رہا ہے۔ پچھلے چند سالوں کے دوران گستاخ رسول کے نام پہ جتنے بھی قتل ہوئے ان میں یہ شخص پیش تھا، اور ہر جگہ سے جو ہے وہ ہر جگہ پہ یہ لوگوں کو ابھار رہا تھا کہ فلاں کو قتل کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ اور یہ آدمی پورا، میں نے کہا کہ یہ آدمی ایک خود میں خادم حسین رضوی جو تھا ایک جہالت کا پینڈیمک تھا جو کہ پاکستان میں بڑی دیر سے جاری تھا اور ابھی بھی جاری رہے گا۔ ظاہری بات ہے کہ اس کے مرنے سے کوئی اس کے نظریات تو ختم نہیں ہو جائیں گے، اس کی آئیڈیالوجی تو ختم نہیں ہو جائے گی، اس کے اور آگے بے شمار لوگ ہیں جو کہ اس کو لے کے چلیں گے اور ان حرکتوں جو کہ اس کا نیریٹو ہے اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو ختم ہونے والا تو نہیں ہے، مگر بات بڑی ایک ہے کہ جیسا شعلہ بیان یہ آدمی تھا، آئی ڈونٹ نو کہ کوئی اور ایسا شعلہ بیان آدمی اس کے مرنے کے بعد ہمارے سامنے آئے گا یا نہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں ہی دو دھڑے بن جائیں اور پھر ایک عذاب شروع ہو جائے۔ ظاہری بات ہے جب اس طرح کی ایکسٹریمسٹ پارٹیوں میں جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، پارٹی بازی ہو جاتی ہے، ڈویژن ہوتی ہے، تو وہ بھی بڑی گندی لائنز پہ ہوتی ہے، اور وہ بھی جو ہے نا 100% جو ہے نا وہ امن و امان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ تو یہ ساری سچویشن ہے کہ یہ اس کے اوپر کیا کریں۔ اب کیا ہم افسوس کریں؟ تو یار افسوس تو مجھے اگر حقیقتاً پوچھیں تو مشال خان کی موت کا تھا، مجھے سلمان تاثیر کی موت کا دکھ تھا، مجھے شہباز بھٹی کے مرنے کا دکھ تھا، مجھے میری خواہش کیا تھی کہ آسیہ بی بی جلدی آزاد ہو جاتی۔ کئی اور لوگ بلاسفمی کے لیے پڑے ہوئے ہیں پاکستان میں، میری امیدیں تو ان سے وابستہ ہیں کہ جی وہ جلدی آزاد ہو جائیں، اور یہ آدمی ہر رستے میں ہر جگہ پہ ایک یہ راہ کا کانٹا اور رستے کا روڑا تھا جو کہ ہر وقت لوگوں کے لیے عذاب بنا ہوا تھا۔ اور یہ اکیلا نہیں تھا، اس جیسے اور بھی بے شمار ہیں، مگر جو بریلوی سیکٹ تھا پاکستان میں اس کا کرتا دھرتا یہ آدمی تھا۔ تو اس کی ہم جو ہیں وہ کیسے اس کو دیکھیں، اس کو کتنا ہم لوگ سمجھیں کہ بھائی اس کی مر گیا تو اب ہم افسوس کریں؟ بھائی افسوس نہیں آ رہا، آپ کیا کریں؟ ٹھیک ہے، تو پرابلم یہ ہے کہ جن جو مر رہے تھے ان کے اوپر عبدالستار ایدھی کی ڈیتھ ہوئی تو اس آدمی نے عبدالستار ایدھی کے لیے گالیاں بکی، اور اب اس کی اپنی لاش عبدالستار ایدھی کی ایمبولینس ہی میں ہاسپٹل سے گھر لے کے جائی گئی، اور یہ کہہ رہے ہیں اب دیکھیں ایک بندہ ہے، کووڈ کیا کرتا ہے؟ اگر مجھے کووڈ ہو جائے سب سے پہلے کیا کرے گا؟ وہ میرا آکسیجن انٹیک کم کر دے گا، میرے لنگز پراپرلی آکسیجن نہیں ابزارب کر رہے۔ اب جو وہ آکسیجن نہیں پراپرلی ابزارب کر پا رہے تو ظاہری بات ہے کہ آکسیجن ڈیفیشنسی سے کئی قسم کے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ کووڈ کی پیتھولوجی صحیح طرح سے پتہ نہیں ہے، ہارٹ اٹیک ٹریگر کرتا ہے یہ، اور بہت سی چیزیں یہ ٹریگر کرتا ہے۔
تو اب ایک آدمی جو کہ پوری بڑی دیر سے ویل چیئر پہ بیٹھا ہے, اس کی فزیکل فٹنس کیا ہوگی؟ ظاہری بات ہے کہ فزیکل فٹنس کے مطابق ہی ہارٹ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. ہارٹ جو ہے ایک مسل ہے, جو آدمی جتنا اپنے آپ کو فزیکلی ایگزرٹ کرتا ہے اتنا ہی اس کا ہارٹ اسٹرانگ ہوتا ہے. تو یہ آدمی جو کہ ویل چیئر پہ بیٹھا تھا, کیا اس کا دل بہت مضبوط ہوگا؟ نہیں. پھر اوور ویٹ بھی یہ تھا, یہ کوئی پتلا آدمی تو نہیں تھا نا, دبلا پتلا. ٹھیک ہے, مولویوں کو مرغے پاڑنے میں اور حلوے کھانے کا تو بہت شوق ہوتا ہے نا. اب وی ڈونٹ نو کہ اس کو ہائی بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز کوئی اور ایشو تھا یا نہیں تھا. اگر نہیں بھی تھا تو خود ان اٹ سیلف ویل چیئر لیڈن ہونا ہی ایک لحاظ سے بہت بڑا خطرہ ہے کووڈ کے کیس میں. جو آدمی جس کو کوئی بھی انڈر لائن پرابلم ہے, کووڈ اس کے لیے موت لے کے آتا ہے. تو اب یہ ادھر گیا ہوا تھا اسلام آباد, روز اس کے ٹی وی چینلز کے اوپر, اس کے یوٹیوب کے اوپر, ٹی وی چینل سے تو خیر بند کیا ہوا, یوٹیوب کے چینل ہے اس کا, سوشل میڈیا پہ ہر طرف اس کے بیان گھوم رہے ہیں. اور جب یہ بیان دے رہا ہے ادھر بیٹھا ہوا دھرنے کے اندر, تو یہ کس طرح بیان دے رہا تھا بھائی؟ بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہے ادھر, کوئی ماسک کسی نے نہیں پہنا. اور یہ اس جیسے تو لوگ ماسک پہننے کو توہین سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, جب اس طرح کے لوگ ماسک پہننے کو توہین سمجھتے ہیں تو کیا ہوگا پھر؟ مرے گا نا, بچ تو نہیں سکتا نا پھر. ظاہری بات ہے کہ کوئی بہت ہیلدی, فزیکلی ہیلدی آدمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اے سمٹومیٹک اس کو نہیں ہوا, یہ 2-3 دن سے اسے بخار چل رہا تھا. اب گھر والوں نے گھر بٹھایا ہوا تھا, ہاسپٹل کیوں نہیں لے کے گئے بھائی؟ اس کا پی سی آر کرواتے, ٹیسٹ کرواتے, پتہ چلتا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یا نہیں ہے. انہوں نے نہیں کروایا. انہوں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ کووڈ نہیں لکھنے دیا, کوئی ریزن نہیں لکھی ڈاکٹر نے ڈیتھ کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کووڈ ہے. اور آج لاکھوں کا جنازہ ہوا ہے, لوگ جا کے اس کا منہ چوم رہے ہیں لاش کا. چلو تب تک تو سینیٹائز ہو گیا ہوگا, ظاہری بات ہے کووڈ نے بھی کتنی دیر جسم میں بندے کے مرنے کے بعد زندہ رہ لینا تھا. مگر یہ ہے کہ جو لوگ اس کی کیئر کرتے رہے, ان سب کو اپنا جو ہے وہ کووڈ کا ٹیسٹ کرانا چاہیے. ان دا اینڈ پھر جا کے ہمیں پتہ لگے گا کہ ہاں بھائی, مطلب پتا تو اندازہ تو ہمیں ہے کہ کووڈ سے مرا ہے, مگر باقیوں کا پھر پتہ لگے گا کہ ہاں بھائی وہ ان کی زندگی پہ کیا اثر ہوگا. اب کہیں اور بھی آس پاس مر سکتے ہیں. اب جیسے کہ آج میں سن رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے ڈان جونیئر کو بھی کووڈ آج ڈائگنوز ہوا ہے, اے سمٹومیٹک ہے وہ. ٹھیک ہے, روڈی جولیانی کے بیٹے کو بھی کووڈ ڈائگنوز ہوا ہے. اب روڈی جولیانی جو ہے, جو کہ ٹرمپ کا جو کیس لڑ رہا ہے کہ جی ٹرمپ الیکشن جیتا کہ ہارا ہے, وہ بھی اس ٹائم کوارنٹین ہوا ہے. ٹرمپ کا بیٹا, یعنی 49 لوگ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے جو ہیں ان کو کووڈ آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہے, اور کچھ 1-2 بندے بیچ میں مرے بھی ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اگر ان ملکوں میں جو ہے اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے, اور جہاں پہ وہ پھر تھوڑی بہت احتیاط کریں, تو یہ جو خادم رضوی ہے یہ تو کووڈ کو مذاق سمجھتا تھا, اس جیسے ایسے مولوی دوسرے. تو ابھی تک ان مولویوں سے بدلہ کووڈ ہی لے رہا ہے. ایک وہ نعیمی پہلے مر گیا, ٹھیک ہے, اب یہ مر گیا, یہی لے رہا ہے ان سے بدلہ. مطلب اور تو کسی کی پاکستان میں جرت نہیں ہے کہ ان سے بدلہ لے. تو ویسے میں کہتا ہوں کہ کووڈ کس چیز کا بدلہ لیتا ہے؟ کووڈ جہالت کا بدلہ لیتا ہے. ٹرمپ سے بھی لیا ہے, ٹرمپ بھی جاہل تھا, سائنس ڈینائر, ایک لائن میں 100 جھوٹ بولنے والا, اور یہ آدمی ایک لائن میں 100 گالیاں دینے والا. تو جو جاہل ہے اس سے کووڈ بدلہ لے رہا ہے. کووڈ جہالت کا بدلہ سود سمیت لے رہا ہے. یہ مر گیا, اب پتہ نہیں اس کی پارٹی کو کیسے ڈیوائیڈ کریں گے وہ لوگ, اور کس طرح اس کے ساتھ اس کے بخیو دیڑیں گے, اور اس کے بعد کس طرح کی, کیونکہ یہ مولوی تو ایک مسجد کے پیچھے کتوں کی طرح لڑتے ہیں, ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں. تو یہ تو ایک سیاسی پارٹی ہے جس نے 23 لاکھ ووٹ لیا تھا پاکستان میں. تو کیا ہوگا آفٹر ماتھ اس کا؟ کیا ہوگا؟ یہاں تو یہ بالکل پہلے ہی فوج کے اعلی کار تھے, اب تو فوج والے ان کو کہیں گے نا وہ کھڑا ہو جائے ادھر, مرغا بن جائے ادھر, تو یہ وہ بھی بنیں گے, کیونکہ ان کی سٹوری ابھی شروع نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے کووڈ نے ختم کر دیا. تو کیا ہوگا؟ تو آئی ہوپ کہ اس طرح کا کوئی اور نفرت پھیلانے والا شخص جو ہے وہ پاکستان میں دوبارہ سے پیدا نہ ہو. آئی ہوپ کہ جو اتنے سر تن سے جدا کے نعرے لگتے ہیں, کوئی کسی وقت کسی میں اتنی عقل فہم آئے, لوگ اتنی بات کو سمجھیں کہ یہ سر تن سے جدا کے نعرے لگنے بند ہو جائیں, لوگوں کو سکھ کا سانس لینے دیں, مائنورٹیز کو سکھ کا سانس لینے دیں. کل ایک احمدی ڈاکٹر جو کہ مے بی ہی واز ان ہز لیٹ 20s اور ارلی 30s, ینگ خوبصورت آدمی, بالکل جوان,
پتہ نہیں بیچارہ شادی شدہ تھا، اگر شادی شدہ تھا تو 1-2 بچے ہوں گے، اسے کسی نے گولی مار دیا. تو قادیانیوں کے خلاف بھی ایک نیریٹو کو اتنا سخت کرنے میں کہ انسانیت کے ہر درجے سے ان کو گرا دیا جائے، ان کو ان کی زندگی چوہوں کتوں سے بھی کم بلکہ چوہوں کے برابر بنا دی جائے کہ چوہا کسی کو کہیں نظر آتا کو مار دیتا ہے، کتے کو تو پھر لوگ نہیں مارتے نا. تو انسانوں کو جانوروں کے مرتبے سے بھی گرا دیا ان لوگوں نے، خادم حسین رضوی جیسے لوگوں نے. تو کیا ہوگا ابھی؟ کوئی تو ریلیف ملے ان پاکستان کی پسی ہوئی مائنورٹیز کو، اور وہ جب تک یہ مولوی زندہ ہیں وہ کبھی بھی نہیں آئے گی. اور مولوی خادم حسین نے تو اور ہی زیادہ اس چیز کو سخت کر دیا تھا، کیونکہ یہی بلاسفمی کا لا. میں کرسچن کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں، مجھے پتا تھا 90s میں بچہ تھا کہ بلاسفمی لا پاکستان میں موجود ہے. مسلمانوں کو نہیں پتا تھا، ہمارے پڑوسی مسلمانوں کو نہیں پتا تھا کہ بلاسفمی لا بھی ایگزسٹ کرتا ہے پاکستان میں، کیونکہ ایک تو سوشل میڈیا نہیں آیا تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا اس ٹائم، بلاسفمی لا کے بارے میں عام آدمی کو نہیں پتا تھا. اب کیا ہے کہ خادم حسین جیسے لوگوں نے اس لا کی اویئرنیس بھی لوگوں کو اتنی دی ہے کہ اب کوئی بھی کھڑا کسی پہ الزام لگاتا ہے، گولی مارتا ہے، مار کے چلا جاتا ہے، اس کو نہ انسانیت کا دکھ ہے نہ درد ہے، ختم ہو گیا سب کچھ. اتنی شفافیت معاشرے میں انہوں نے کلٹیویٹ کر دی ہے، کون کاٹے گا اس کو؟ آپ کو پتا کہ فصل بیجتے ہیں تو بیج کہیں جو فصل آپ جب بیجتے ہیں نا تو آپ بیج کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کی پراپر اٹینشن نہ دیں تو بیچ میں اونٹ کراڑے اگ جاتے ہیں، جڑی بوٹیاں اگ جاتی ہیں. تو ان جڑی بوٹیوں کو کاٹے گا کون؟ جو یہ اسلامی جڑی بوٹیاں انہوں نے جنگلی بوٹیاں اندر لگا دی ہیں، کون کاٹے گا ان کو؟ بڑی ورک فورس چاہیے اس کے لیے. کتنے لوگ مریں گے اور کتنوں کی جان جائے گی، کتنوں کے مستقبل تباہ ہوں گے، کتنے اور روئیں گے؟ کیا ہوگا؟ کب جا کے اس چیز کا اینڈ ہوگا؟ ایک آدمی کے مرنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان چیزوں کو سمیٹنے میں یہ جو کھلارا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں بکھیر کے یہ چلا گیا سب کچھ، اس کو سمیٹنے میں کتنے سال لگیں گے؟ صدیاں لگیں گی، سال لگیں گے، کتنے لوگوں کی زندگیاں ضائع ہوں گی، کیا کیا کچھ نہیں ہوگا اس ملک کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کا مرنے کے بعد ان سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. کہیں یہ خبیث آدمی بھی کہیں ان میں تو نہیں آئے گا کہ مرنے کے بعد وہ زیادہ بڑے سپر سٹار بن جاتے ہیں. بٹ آئی ہوپ کہ شاید اس مرنے کے بعد اس کی اپنی تحریک کی تتر بتر ہو جائے اور یہ ان کو اپنی پڑ جائے، ختم ہو جائے بات ساری. اور اگر یہ پاکستان کی اسٹیٹ نے اس کو مارا ہے تو پھر بھی اسٹیٹ نے کیا یہ اسٹیٹ کے لیے اتنا بڑا خطرہ بن گیا تھا کہ انہوں نے مارا ہے؟ یہاں یہ ان کی انسٹرکشن نہیں لے رہا تھا؟ ظاہری بات ہے کہ ڈیپ اسٹیٹ جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، وہ یہ تو نہیں چاہتی کہ کیوس ہو جائے، وہ انارکی تو نہیں چاہتی نا. یہ تو گستاخ رسول کے نام پہ، ناموس رسالت کے نام پہ پاکستان میں ایک انارکی پھیلا رہا تھا. تو اس انارکی کو کور کیسے کرے گا کوئی؟ کیسے آرڈر کیسے لے آئے گا کیوس میں؟ یہ مطلب ہی واز این ایجنٹ آف کیوس کریٹ کر رہا تھا ہر طرف. پاکستانی لا کی کوئی اوقات نہیں، پاکستان کے کسی کنٹری کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں ان کی کوئی اوقات نہیں، ٹھیک ہے. ہم پہلے ہی وہ مردود ملک ہیں کہ ایک ٹیچر کسی ملک میں مار دیا جاتا ہے بلاسفمی کے نام پہ، چلو ہمارے تو روز کتوں کی طرح مرتے ہیں، ہماری تو جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم تو کیڑے مکوڑے چچڑ ہیں، ٹھیک ہے. وہ تو انسان تھے نا. کون سا اسلامی ملک ہے جس نے اس ٹیچر کے مرنے کی مذمت کی ہو؟ کسی نے کوئی 2 لفظ کنڈولنس کے کہے ہیں؟ کسی نے کوئی کسی جگہ پہ کوئی ذرا سی بھی بات کی ہے کہ یار ٹیچر مار دیا غلط ہوا؟ مطلب سوچیں کہ یہ ملک کے لوگ، یہ وہ لوگ جو ہمارے سامنے چلتے پھرتے ہیں جو کہ عاشق رسول ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں؟ وہ یہ سوچتے ہیں کہ کسی انسان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. زندہ رہنے کا حق نبی کی عزت سے جو ہے مشروط ہے. شرط یہ ہے کہ نبی کی عزت کرے گا تو زندہ رہے گا، نہیں کرے گا تو نہیں رہے گا. اوئے تم نے ساری دنیا مسلمان ہے جو تمہارے نبی کی عزت کرے؟ کیوں کرے؟ جو نہیں ہے مسلمان اس نے وہ کیوں عزت کرے آپ کے نبی کی؟ رہتے جاتے ہو ان کے ملکوں میں، رہتے ہو ان کا کھاتے ہو، ان سے امدادیں مانگتے ہو. یہ ویکسین تمہارا کوئی اسلامی ملک بنا کے دکھائے نا کووڈ کی. یہ پتھر کے زمانے کے لوگ، یہ ویکسین بنا کے دکھاؤ نا ذرا.
ویکسین کیا تم سے تو میں کہتا ہوں تمہیں تو کپڑا بنانا نہ سکھایا ہوتا انہوں نے، تو تم ابھی ننگے گھوم رہے ہوتے یہاں پہ۔ 22 کروڑ کی آبادی جو ویسٹرن مینوفیکچرنگ کا کپڑے کا طریقہ وہ نکال دیں بیچ میں سے، تو ننگے گھوم رہے ہوں گے پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ترکی میں، سب جگہ ننگے گھوم رہے ہوں گے۔ یہ آئے پردے کرنے والے، کہتا ہے ایٹم بم سامنے رکھو، انہوں دسو ہے ایٹم بم ایسی نبی آستے رکھا ہوا ہے۔ مطلب باتیں کرتے ہیں یہ اتنے جاہل لوگ ہیں۔ تم نے دنیا کو دیا کیا ہے کہ تم کہو کہ ہمارے نبی کی عزت کے لیے تم ہمارے قانون کو مانو؟ تم نے کیا دیا دنیا کو؟ وہ تم اپنے ملکوں میں جنگیں چھیڑ لیتے ہو، تم مر رہے ہوتے ہو، وہ تمہیں ازائلم دیتے ہیں، تمہیں ریفیوج دیتے ہیں۔ تمہارے ملکوں میں زلزلہ آ جائے، تم ادھر جھولی پھیلا کے فقیروں کی طرف اللہ کے نام پہ دے دو بھائی، ہم مر رہے ہیں۔ وائرس پھیل گیا تو تمہیں ادھر سے ضرورت ہے، ٹھیک ہے، وہ نہ دیں تو پاکستانی تو یہ خادم حسین رضوی یہ ایک اور دن پہلے مر جانا تھا اگر ویسٹرن میڈیسن نہ ہوتی، اگر کوئی تھوڑا بہت انتظام جو ہے وہ نہ ہوتا۔ یہ جتنے مولوی آپ کو تماشا کرتے ہیں، وہ عامر لیاقت پڑا ہوا ہے نا ابھی، وہ بھی انتہائی منافق، انتہائی گھٹیا آدمی۔ میں پاکستان کا آپ کوئی مولوی کا نام لے لیں، ہر ایک گھٹیا، میں ایک کی بات بتا دوں گا کہ یہ فلاں اس معاملے میں گھٹیا، یہ فلاں اس معاملے میں گھٹیا۔ کوئی ایک مولوی بھی اس انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ صرف خادم حسین رضوی نہیں، باقی کے سب بھی اسی لیول کے بے غیرت ہیں۔ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ مر بھی جائیں تو ہمارے منہ سے ان کے لیے کوئی اچھی بات نہیں نکل سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جتنا گند پھیلا کے گئے ہیں وہ سمیٹنا ہے نا کسی نے، تو جو سمیٹنے لگا ہے اس کو برا ہی لگے گا نا، اس کو تو پتا ہے یہ کتنا پھیلا گئے ہیں، اب ہم سمیٹنے لگے ہیں تو کیسے سمیٹیں گے؟ ظاہری بات ہے۔ تو یہی ہو رہا ہے، ہم دکھی ہیں، ہمیں تکلیف ہے اس کے مرنے کی نہیں، بلکہ وہ گند جو یہ پھیلا کے چلا گیا اس کی تکلیف ہے۔ ہمیں دکھ ہے، ہمارا ملک جل رہا ہے، ان کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کو سانس نہیں آ رہی ان کی وجہ سے۔ ہر کوئی انسان ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ صرف مسلمان انسان ہے۔ یہ سمجھتا ہے نا کہ صرف وہ انسان ہے اور باقی سب جانور ہیں، اصل میں وہ جانور ہے، یہ مسلمان جانور ہے، یہ اسلام گھٹیا ہے، یہ اس کی دین ہے، یہ اس کی دین ہے۔ نفرت، نرگسیت، ہر قسم جو برائی آپ بتائیں میں آپ کو اسلام سے نکال کے دکھا دوں گا۔ دنیا کی کوئی بھی برائی، چاہے جھوٹ ہے، چاہے مکاری ہے، چاہے زنا ہے، چاہے کوئی ریپ ہے، کوئی دنیا کی آپ بتائیں، میں آپ کو نکال کے ریفرنس سے بتا دوں گا کہ اسلام میں یہ ہے، تاریخ سے ان کی نکال کے بتا دوں گا کہ انہوں نے یہ کیا ہے۔ نبی نے نہیں کیا ہوگا تو صحابی نے کیا ہوگا، صحابی نے نہیں کیا ہوگا تو تابعی نے کیا ہوگا، تابعی نے نہیں کیا ہوگا تو کسی شہزادے بادشاہ نے کیا ہوگا جو کہ اسلامی حکومت کا دعویٰ کرنے والا ہوگا۔ اور یہ خود کو یہ مسلمان سمجھتے ہیں، باقی ساری دنیا کو یہ چوہے، سور، اس طرح کی چیزیں سمجھتے ہیں، یہ انسان نہیں سمجھتے کسی کو۔ کیا زندہ رہنے کی شرط یہ ہے کہ نبی کی عزت کی جائے؟ بھائی جو نبی کو نہیں مانتا وہ نبی کی عزت کیوں کرے؟ جو گاندھی کو نہیں مانتا وہ گاندھی کو جو بھی کہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ گستاخ رسول کی سزا، بھائی اگر گستاخ رسول کی سزا سرطان سے جدا ہے تو پھر کسی دن مسلمان ہونے کی سزا بھی اگر کوئی سرطان سے جدا رکھ دے گا تو پھر تمہارے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہوگی؟ تمہارا فیتھ کہتا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا سرطان سے جدا، اگر کوئی کہے گا مسلمان ہونے کی سزا سرطان سے جدا، تم کیا کر لو گے؟ کسی بیسک پرنسپل کے اوپر تو بات ٹھہرانی ہے نا، وہ پرنسپل جو ہے وہ آپ سے کبھی بھی ڈیوائز نہیں ہو سکتا۔ آپ صرف اور صرف وحشی ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ اور اس طرح کے لوگ جتنے مر گئے ہیں، جو مرے ہیں، وہ پہلے ایک وہ اعظم تارک ہوتا تھا، وہ انتہائی خبیث مولوی تھا، وہ کہتا تھا کہ جی پاکستان میں کرسچنز کی اور دوسری منارٹیز کے کپڑے بھی علیحدہ ہونے چاہیے، شناختی کارڈ میں مذہب کا خانہ ڈالو، آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ جو پاکستان کا ہوتا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ اس میں مذہب کا خانہ ڈالو، تاکہ سامنے پتہ لگ جائے، نہ کسی کو نوکری دیں، نہ کسی کو کھانے کو دیں، نہ کسی کی پراپرٹی ہو تو قبضہ کر لیں، ہر چیز پہلے ہی ہو رہی ہے پاکستان میں۔ اگر کسی کرسچن کا نام کرسچن جیسا ہے تو بس وہ گیا، اس کو نہ نوکری ملتی ہے۔ میں کہیں 10 بندے ایسے جانتا ہوں
جن کو صرف ان کے نام کی وجہ سے نوکری نہیں ملتی. ہندو ہیں تو اس کو نہیں ملے گی نوکری اس وجہ سے. کسی یونیورسٹی میں کسی کالج میں داخلہ ہو جائے گا تو ادھر وہ بھگتتا رہے گا, کبھی ٹیچر اسے سناتے رہیں گے, کبھی اسٹوڈنٹ اسے سناتے رہیں گے. وہ ادھر صرف پڑھنے کی آزمائش نہیں کر رہا, وہ امتحان صرف پڑھنے کا نہیں دے رہا, وہ امتحان ساتھ اپنے غیر مسلم ہونے کا بھی دے رہا ہے. یہ اسلام جو ہے نا اصل میں یہ انسانیت سے بدلہ لے رہا ہے. انسانیت نے جو انسان سے انسان ہونے کا بدلہ لیتا ہی ہے.